کے لیے آیا ہوں، سمجھ گیا کہ میری آخری رات ہے. بس بھئی جناب مسلم نے زیادہ وقت نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ زحمت ہوگا. ایک مرتبہ جناب مسلم سمجھ گئے، فوراً اٹھے، دوبارہ نماز پڑھنے لگے. اتنے میں دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تو فوراً اس مومنہ نے آگے کہا کہ میرا بیٹا وہ آپ کا ماننے والا نہیں ہے، وہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہے. اسے جب پتہ چلا کہ آپ گھر میں ہیں، اس نے جا کے فوراً مخبری کر دی، لوگ آ گئے ہیں، آپ رک جائیے، باہر فوج ہے. جناب مسلم عقیل نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا، مجھے پناہ دی تھی، میں احسان کا بدلہ ایسے نہیں لوٹاؤں گا کہ تیرے گھر پہ میری وجہ سے حملہ ہو جائے. فوراً تلوار کھینچی، صحن میں آ گئے، باہر گلی میں آ گئے. جیسے گلی میں آئے، 300 یا 400 کا ایک لشکر تھا، بٹالین تھا، سب سے مقابلہ کرنے لگے. بہت طاقتور جری تھے، مقابلہ کرنے لگے. جو قریب آتا اسے گریبان میں ہاتھ ڈال کے چھت پہ پھینک دیتے، ہر ایک کو قتل کرتے رہے. اس نے دوبارہ کہا مجھے ایک اور فوج کا لشکر بھیجو. جب تیسری مرتبہ اس نے فوج منگوائی، کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تم نے تیسری چوتھی دفعہ فوج منگوائی ہے، کیا سمجھتے ہو کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ علی کا پالا ہوا ہے، یہ حیدر کرار کا پلا ہوا ہے. اسے جعفر طیار اور حیدر کرار نے جنگ کرنا سکھائی ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. اب کہا کیسے گرفتار کیا جائے؟ کہا کہ دھوکہ دے کے. تو انہوں نے گڑا کھودا، اس پہ گھاس رکھی اور کہا کہ مسلم آ جائیے، ہم آپ کو. جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک مرتبہ اسی گڑھے کے اندر گر گئے. جب گر گئے تو چاروں طرف سے انہوں نے کہا کہ مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ اپنی تلوار دے دیجیے. جناب مسلم کا قسم کھا کے کہو کہ تم امان دیتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم آپ کو پناہ دے رہے ہیں. جناب مسلم نے جیسی تلوار پھینکی، وہ چاروں طرف سے گلے میں زنجیریں ڈالنے لگے. تو جناب مسلم نے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے قسم کھا کے اللہ کی مجھے دھوکہ دے دیا ہے. ایک مرتبہ جب وہ گرفتار کر کے لے جانے لگے تو جناب مسلم کے لب کٹے ہوئے تھے، مسلسل لوگ تیر مار رہے تھے، تلواروں کے وار تھے، لب کٹ گئے تھے ان کی، لب جو ہے وہ کٹ. اب ہاتھوں میں سارے جسم میں زنجیریں ہیں، لے جا رہے تھے. جیسے ہی دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے، بھائی سن لیجیے گا صاحب کو، دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا وہاں پہ ایک مولا کا ماننے والا ہے. کہا کہ آپ مسلم نے عقیل نہیں ہے؟ کہا ہاں میں مسلم نے عقیل ہوں. کہا میں علی کا ماننے والا ہوں، کچھ چاہیے؟ کہ اگر ہو سکے تھوڑا پانی پلا دے، میں بہت پیاسا ہوں. اس نے ایک ظرف میں پانی دیا، کہ پانی پی لیجیے. جناب مسلم نے پیالہ تھا، جیسے پیالہ رکھا نا پانی پینے کے لیے، تو آپ کے جو لبوں سے خون بہ رہا تھا اس میں گرنے لگا. آپ نے کہا یہ آلودہ ہو گیا ہے، تو آپ مجھے صاف پانی دے دو، اس میں بہت زیادہ خون آ گیا ہے. اس نے دوبارہ پانی دیا، دوسری مرتبہ دیکھا پھر اس میں خون آ گیا. کہا کہ شاید خدا کو یہی منظور ہے، میں بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں، یہ پانی لے جاؤ. جیسے ہی زنجیریں باندھ کے جناب مسلم کو اندر لے کے آئے نا، تو عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا. تو جناب مسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہ میرا امیر صرف حسین ابن علی، میں عبید اللہ بن زیاد کو نہیں مانتا. کہ جھک کے سلام کرو. کہ میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا. ایک مرتبہ کہا کوئی آخری حسرت ہے؟ کہ ہاں. آنکھوں میں آنسو. کا کیا بات ہے، موت سے ڈر رہے ہو؟ کہ نہیں، میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے، مولا کوفے چلے آئیے، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے یہ کوفہ اس لائق نہیں، حسین آ جائیں. کہ لیکن تمہارے مولا حسین تو بہت دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، ساتھ میں عباس ہے. کہ مجھے مولا کے آنے کے اتنے زیادہ پریشانی نہیں، لیکن مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں، مولا بہنوں کے ساتھ چلیں. اجرکم اللہ. بس میں 2-4 منٹ کی زحمت اور دوں گا. بس بھئی بعض بزرگ علماء نے ایک روایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں جناب سید الشہداء کی کیفیت بدلنے لگی. جناب عباس نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھائیں کہ عباس ذرا انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. تو جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے، ہاتھ اس کے پشت سے بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، کسی بہت بڑی عمارت کی چھت پہ ہے. یہ دارالامارہ کی چھت تھی. کہا مولا اس کا بھی جلاد سر قلم کرنے والا ہے. جلاد نے تلوار اٹھا رکھی تھی، دیکھا نیچے ایک بیوی برقع پوش کھڑی ہے، دامن پھیلا رکھا ہے. جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو. جناب عباس نے دیکھا کہ مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے پہنچا دیجئے اعجاز سے، میں اپنے بھائی کا دفاع کروں، میرا بھائی تنہا ہے. ایک مرتبہ تلوار چلی، سر قلم ہوا، زمین پہ گرا. کہ مولا کوئی بی بی ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے.